الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی خلاق کائنات جل مجدہ کریم کا احسان و کرم کہ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء کی 25 نمبر شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یرید اللہ رب العزت جل وعلا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لیبین لکم، کہ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما دے وہ پہلے لوگوں کے واقعات، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تم کو چلائے رب کائنات جل وعلا سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پہلے واقعہ یہ گزر چکے ہیں، یعنی وہ جو نیک آدمی، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ قبل ازی بعض اوقات میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا نبی آخر الزماں کو امتی ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کئی پہلوؤں سے احسان ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی آخر الزماں کے ہم امتی ہیں، وہ جو نبی سید الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، ہم ان کی امتی ہیں۔ پھر وہ نبی کہ جس کی امت سے ہونے کی تمنا اللہ کے اولو العزم پیغمبروں نے کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ اور پھر یہ بھی کہ ہمیں آخر میں رب کائنات جل وعلا باقی امتوں کے لایا، اس لیے ہمیں پہلی امتوں کے حالات سے تجربہ حاصل ہوا۔ یعنی پہلے جو آدمی آتا ہے وہ تجربہ، میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ جس آدمی نے یہ بجلی ایجاد کی ہے، یہ جس کے ساتھ آج کل یہ ساری کی ساری رونقیں ہیں، کہا جاتا ہے وہ بندہ بجلی کے ساتھ ہی مرا تھا، یعنی اس کو کرنٹ بجلی کا لگا، وہ مر گیا۔ اس سے ثابت ہو گیا، ایک کا تجربہ ہو گیا کہ جو کوئی اس طرح تھوڑی لاپرواہی کرے گا اس کا نتیجہ موت ہوگا۔ یہ تجربہ ہو گیا نا، باقی بچ گئے، یعنی اس نے قربانی دے دی، باقی بچ گئے۔ اسی طرح یوں سمجھیے کہ پہلی امتوں نے جو کوتاہیاں کی تھیں، غلطیاں کی تھیں، پروردگار عالم نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما لیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا سخت ناراض ہو جائے گا، پتہ چل گیا یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ وہ ایک جدا بات ہے کہ میرے نبی کے صدقہ سے رب کائنات نے امت مسلمہ پہ کر فرمایا کہ یہ گناہ کرتے بھی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑتا ہے، ان کو زمین میں غرق فرماتا ہے۔ یہ حضور کے صدقہ سے ہیں، لیکن پہلوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ روشیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں نے جو اعمال کیے، اعمال صالح کیے، پھر پروردگار عالم کے حضور ان کے درجات جو بلند سے بلند تر ہوئے، یہ بھی ہمارے لیے ایک تجربہ ہے۔ ہمیں اس چیز سے بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھلائی کے کام کون سے ہیں، نیکی کے کام کون سے ہیں، ان واقعات و حالات سے جو پہلی امتوں پر گزر چکے۔ رب ذوالجلال سایہ مرکم ارشاد فرماتا ہے کہ یرید اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیبین لکم، تمہارے سامنے واقعات کھول بیان کر دیا جائے، کھول کر واقعات بیان ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں چلائے اللہ تعالیٰ جل وعلا سنن الذین من قبلکم، ان نیک لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تمہیں بتائے کہ یہ دیکھو ایسا کرنے والوں کو یہ ملا، ایسا کرنے والوں کو یہ۔ بطور مثال حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ کہنے والوں پہ کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلے دیکھ لیتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو ان کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تھا اس سال میں، کیا بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے۔ پتہ چل گیا کہ نبی پر اعتراض کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ اگرچہ اعتراض یہی تھا کہ ہم رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی گستاخی مانا گیا، اللہ تعالیٰ نے کو جلا کر ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی دعا سے ان کو دوبارہ پھر سے زندہ فرما دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا انکار کرنے پر جب آپ نے فرمایا تھا آؤ قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو چلا جا، تیرے رب چلا جائے، جا کے لڑائی کرو، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو اس میدان تیہ میں بند رکھا تھا۔ پتہ چل گیا کہ نبی کی نافرمانی کی سزا ملتی ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا، آپ قبل ازی پڑھ چکے ہیں کہ جالوت کے مقابلہ میں نکلے۔ جالوت بہت لمبا چوڑا اونچا وہ بندہ تھا، بہت قداور تھا، اور اس کو قتل کس سے کیا؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے۔ قتل کس طرح کیا؟ تلوار مار کے قتل کیا؟ تیر مار کے نہیں، پتھر مار کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کم میں فیۃ قلیلہ غلبت فیۃ کثیرہ۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ چھوٹا سا لشکر بڑے لشکر پر غالب آ گیا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تجربہ ہو گیا کہ اللہ پر یقین کامل رکھو، رب کائنات جل وعلا تمہیں مزید قوت اور طاقت عطا فرما دے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں چلائے ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزر چکے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر توبہ فرمائے، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری جانب رجوع فرمائے، تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس کا ترجمہ پڑھیں، لطف آتا ہے۔ مولا تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ناچیز بندوں پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم کی امت پر۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بندہ اس طرح جری ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جرأت آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے رحمت کاری دینی، گناہ کار بھی لو تو کوئی بات نہیں، جری ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر بتایا نہیں جاتا کہ میں تیرے چل کوئی نہیں، تیرے میں قصور کو معاف کر دوں گا، پھر وہ بندہ جری ہو جاتا قصور کرنے پر کہ وعدہ تو کر لیا معاف کر دوں گا۔ پروردگار کا عالم کا کتنا کرم ہے، وعدہ فرما رہی ہے کہ میں تم پہ رحمت نازل فرمانے کے ارادہ فرماتا ہوں، تم اپنے آپ کو لائق رحمت بناؤ۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری جانب متوجہ رہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، تم پہ رحمت نازل فرماتا رہے۔ کتنا پیار ہے رب کائنات کو اپنے محبوب مکرم کے امتی سے، اور ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ رب کی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا عمل کرنے پر کتنا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ یہ بیٹھتے تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ بیٹھتے ہوں گے، پھر اٹھ کے چلے جاؤ گے۔ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا، تھوڑی دیر بیٹھ کر علم کا درس لے لینا پوری رات جاگ کر عبادت کرنے نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تم تھوڑی دیر پڑھ کے جاتے ہو، جا کے سو بھی جاتے ہو، ثواب کتنا مل جاتا ہے؟ گویا تم ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہو، اس کے برابر تمہیں ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ عمل بڑا قلیل ہے، اجر بڑا عظیم ہے۔ فرماتے رب ذوالجلال کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ تعالیٰ تم پہ رحمتوں کا نزول فرمانا چاہتا ہے، لیکن وہ بے حیا قسم کے لوگ جو شہوات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان تمیلوا، وہ تمہیں الگ کر رہے ہیں، وہ تمہیں پھیر رہے ہیں، میلن عظیمہ، بہت زیادہ پھیر رہے ہیں اللہ کی راہ سے۔ آپ قبل ازی کچھ پڑھ چکے ہیں، یاد ہوگا آپ کو، وراثت کے قوانین پڑھ چکے ہیں، اور آپ یتیم کے ساتھ اس سے سلوک کا پڑھ چکے ہیں، اور یہ پڑھ چکے ہیں نکاح کے بارے میں، بدکاری سے بچنے کے بارے وغیرہ وغیرہ وہ احکامات پڑھ چکے ہیں۔ عرب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، اس کے عکس پایا جاتا تھا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حرم کعبہ کا طواف بھی بالکل مادرزاد برہنہ ہو کے کیا جاتا تھا، بے حیائی اور بدکاری کو فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا، لوگ اپنی بیویوں کو چودھریوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے، معاذ اللہ تعالیٰ ماؤں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، سوتیلی ماؤں کو بازار میں بیچ دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بہت بری حالت تھی۔ اسلام نے ساری چیزوں سے ان کو منع کر دیا۔ شراب ان کی گھٹی میں رچی بسی تھی، سود بہت کھایا کرتے تھے، ظلم کرنا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کا لینا ان کی ایک عادت تھی، دیرینہ عادت تھی۔ جب یہ پابندیاں آئی تو پھر ان کو تھوڑا سا مشکل محسوس ہوا، مگر پروردگار عالم جل وعلا رحمت فرمائے میرے نبی پر، جنہوں نے تربیت فرمائی، اور رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام پر، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے میرے نبی کے ہر حکم کو تسلیم کر لیا۔ اب کفار کیا کرتے تھے؟
مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے دیکھو ہمارے باپ دادا تو یہ کام کرتے چلے، ہمارا رواج چلا رہا ہے، تم ایسے کرو، تم کیوں میرے نبی کا نام لے کر اس کے پیچھے لا کر اپنے آپ کو معاذ اللہ برباد کر رہے ہو؟ تمہارے باپ دادا جس طرح کرتے تھے وہ رسمیں جاری رکھو، ان کو نہ چھوڑو۔ وہ ان کو برائی کی جانب مائل کرتے تھے اور بری طرح مائل کرتے تھے۔ پروردگار عالم جل وعلا مجھے معاف فرمائے، میں ایمان والوں پر اعتراض نہیں کرتا، مگر ذرا دیکھیں صحیح، ہم کچھ عرصہ تک ہندوؤں کے ساتھ رہتے آئے ہیں، سکھوں کے ساتھ رہتے آئے ہیں، اور ہم نے ان کی رسموں کو آج تک نہیں چھوڑا ہے۔ ان گناہ کی جو رسمیں تھیں ان کو آج تک نہیں چھوڑا۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ مہندی کی رسم ہے، یہ مائی کی رسم ہے، شاید یہ دہی کی رسم ہے، یا کیا رسم ہے، ہم وہ رسمیں کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے جس طرح ہندو اور سکھ کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا وہ انہی میں سے گنا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ جل وعلا، ہم ان کی رسمیت اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ہمیں سزا دے دے تو پھر کیا بنے گا؟ اور پھر جب منع کیا جاتا ہے تو کہتے کوئی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں، مہندی چلتی تھی چلاؤ اس کو۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ شادی بیاہ کے موقع پر نوجوان لڑکیاں وہ بڑا بھڑکیلا لباس یا نیٹ کا لباس پہن کر اپنے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور بارات پر وہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتی ہیں۔ یہ کس کا آئین ہے، کس کا قانون ہے، کس کی رسم ہے؟ یہ تو کافروں کی رسم ہے، ایمان والوں کی رسم تو نہیں ہے۔ اور اس کو سمجھا جاتا ہے شادی کا لازمی حصہ ہے، ایسے ضرور ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ وہ اپنے بڑوں کی رسموں کو نہیں چھوڑتے تھے اور تم ان سکھوں اور ہندوؤں کی رسموں کو نہیں چھوڑتے ہو۔ اور پھر آج کل ہم عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ کار اپنا رہے ہیں، جو عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے نا، ہم وہ اپنا رہے ہیں کھانے پینے میں۔ جس طرح وہ کھڑے ہو کر ہم فاسٹ فوڈ ہمارے یہاں چل پڑا، روٹی کم کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ لے لو۔ جو کافروں انگریزوں کا طریقہ تھا کھڑے ہو کے کھانا، ایک ہاتھ میں بوتل ہے، ایک ہاتھ میں برگر ہے، وہ کاٹ رہا ہے، ان کے ساتھ بوتل کو پیا، گھومتا پھرتا بھی ہے جانور کی طرح اور کھانا بھی کھا رہا ہے۔ ہمیں ان کافروں کے طریقے اپنا لیے، ان کی رسموں کو اپنا لیا۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا آئین تھا، اپنا قانون تھا۔ رب ذوالجلال نے شان گرامی قدر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو رسول رحمت کی مبارک زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور میرے نبی کے سبحان اللہ اسوہ حسنہ پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، نیر ہائے تابہ ہیں یہ، اور ہمیں حکم دیا کہ تو میرے صحابہ کی پیروی کرو۔ ہمارے سامنے ایک بہترین ایک نمونہ تھا، افسوس صد افسوس ہم نے اس نمونے کو ترک کر دیا، ہم نے کافروں یہودیوں اور عیسائیوں کے نمونوں کو اپنے لیے اپنا لیا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر غضب فرمایا۔ پروردگار عالم جل وعلا فرماتے ہیں یرید اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی عزت کی قسم، بڑا کریم ہے وہ، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ فرما رہا ہے یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وخلق الانسان ضعیفا، میرا اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، جو کہ پیدا کرنے والا جانتا میں نے اس کو کمزور پیدا کیا، اس لیے فرماتا میں نے بڑی آسانی تیرے لیے پیدا کر دی، بڑی آسانی۔ یخفف عنکم، تمہارے لیے تخفیف فرما دی گئی، آسانی کر دی گئی۔ اللہ اکبر، کتنی آسانی۔ نماز کے اندر قیام فرض ہے، فرض نماز کا قیام فرض ہے، لیکن اگر تو بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ کتنا کرم ہے رب کائنات جل وعلا کا۔ روزے تو فرض ہیں، ہاں اگر کوئی بیمار ہو نہ رکھے کوئی مواخذہ نہیں ہے، سفر پہ جانا ہے بھوک پیاس لگ جائے گی نہ رکھے کوئی مواخذہ نہیں ہے، بعد میں ان کی گنتی کو پورے کر لینا، اللہ نے تخفیف فرما دی۔ جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا اسے فرمایا ہدیہ دے دے، فدیہ دے دے، تیری طرف سے روزے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سمت کے لیے کتنی آسانی اللہ نے پیدا فرما دی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔
رب کائنات جل وعلا کا کتنا احسان ہوا، کتنا احسان ہوا، کتنا احسان ہوا۔ نبی کریم نے ہماری کتنی تکفیف فرما دی کہ تم جب بھی کبھی اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ گے، اپنے رب سے توبہ کرو گے، رب کائنات تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی تکفیف فرما دی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم بسرار کتابہ۔